پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدئے کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، مبدئے کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ اسی اشعار کے سائے میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی صاحب فارغ التحصیل سیاہ ستہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور و مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگیں آیا۔ حاضرین و سامعین، جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: الذی یراک حین تقوم، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھتے رہتا ہوں۔ آئیے ایک بات کی وضاحت کرتے ہوئے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عید میلاد النبی، عید کہتے کس کو ہے؟ سال میں ہم بہت ساری عیدیں مناتے ہیں، جس میں عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے۔ یہ عید کا معنی کیا ہے؟ عید کس کو کہتے ہیں؟ تو عید اس کو کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار لوٹ کے آتی ہے، اس کو عید کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیدوں کی عید ہے، اس لیے اس کو عید الاعیاد کہتے ہیں۔ عیدوں کی عید ہمارے پاس ہے یہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
میلاد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد ساری کائنات بنی اور ساری عیدیں ہم کو ملی. تو ایک بات ذہن میں رکھیے، عید کا معنی وہ خوشی جو لوٹ کر بار بار آتی ہے، اس کو عید کہتے ہیں. اب آئیے پھر اللہ جل شانہ، پھر صحابہ کی عید کیا تھی؟ صحابہ کی عید تو یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا، یہ تھی عید صحابہ کی. ہم اس اسٹیج سے اہل سنت والجماعت کے جب بات کرتے ہیں تو پھر احادیث کی روشنی میں بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، جب جب آپ میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں، میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھتے رہتا ہوں. اس کی تفسیر میں یہ بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو ٹرین کرتے، صحابہ کو نماز کی فضیلت بتاتے، صحابہ کو نماز معراج المومنین ہے سکھاتے، اور پھر اپنے پیچھے جب نماز پڑھاتے، پھر صحابہ جب تنہائی میں نماز پڑھتے تو حضور جب ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تو اللہ فرما رہا، اے پیارے، تو تیرے صحابہ کو دیکھنے کے لیے جب نکلتا ہے تو اے پیارے، میں ہوں جو تجھ کو دیکھتے رہتا ہوں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے میرے صحابیوں، نماز ایسی پڑھنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کأنک تراہ، تمہاری نماز اس درجے کو پہنچنا چاہیے جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو دیدار الہی نصیب ہو جائے. اور اگر ایسا ممکن نہیں تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب صحابہ کی خواہش تو تھی کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو، لیکن اللہ حضور کے لیے فرما رہا، اے پیارے، جب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں میرے آگے تو اے پیارے، میں ہی تو ہوں جو تجھ کو دیکھتے رہتا ہوں. الذی یراک حین تقوم، اے پیارے، جب تو رکوع کر کے میرے سامنے جب رکوع میں میری تسبیح پڑھتا ہے تو اے پیارے، میں ہی تو ہوں جو دیکھتے رہتا ہوں اور تجھ کو سنتے رہتا ہوں. اور اے میرے محبوب، جب آپ سجدہ ریز ہو کر میرے آگے جب میری تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو تو اے پیارے، میں ہی تو ہوں جو سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. یہ ہے الذی یراک حین تقوم. پھر ایک نماز وہ بھی تھی، ایک نماز وہ بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک حالت نماز میں آگے بڑھاتے ہیں، پھر پیچھے لے لیتے ہیں. نماز ختم ہو گئی. نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو آج حالت نماز میں کچھ اس طرح سے دیکھا کہ آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائے پھر پیچھے لے لیے، کیا وجہ؟ ہماری نمازیں کیسی؟ ہمیں تو حکم ہے کہ جب ہم قیام کریں تو نگاہیں آگے کی طرف نہ لے جائیں، ہماری نگاہیں سجدے گاہ کی جگہ ہونا چاہیے. مگر یہ نماز تھی صحابہ کی، جو صحابہ حالت نماز میں بھی حضور کو تکتے رہتے تھے، اس لیے کہ ان کا حضور کو دیدار کرنا معراج المومنین ہوتی تھی. حاضرین و سامعین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آقا کریم نے فرمایا، میرے آگے جنت کے باغ سے ایک انگور کا گوشہ ہوا سے جھولتا ہوا میرے آگے تک آ گیا تھا. اے میرے صحابیوں سنو، اگر میں وہ توڑتا اور میں کھاتا پھر تم سارے کے سارے کھاتے تو اللہ کی قسم صبح قیامت تک وہ ختم نہیں ہوتا تھا.
یہ تھی آقا کریم کی نماز۔ پھر آقا کی نماز کیسے تھی؟ آقا فرمائے اپنے صحابہ سے جب صفیں بند گئی تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابیوں استووا صفوفکم، اے میرے صحابیوں اپنی صفوں کو سیدھی رکھنا، اس لیے کہ جیسا میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح سے میں پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث واضح طور پر یہی ہے کہ جیسا میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح سے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے بھی امتیوں کو نہیں بھولتے ہیں۔ بھلے حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے مگر خشوع اور خضوع کو پورا برقرار رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ حکم تھا صحابہ کے لیے۔ حاضرین و سامعین، پھر ایک نماز وہ بھی پڑھی آقا نے۔ آقا اپنے صحابہ کے ساتھ نماز میں مصروف ہے۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ حضور کے سامنے آ گئے۔ جنگ کے موقع پر جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے تھے، وہ جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے فتح دے دی، حضور نماز میں مصروف ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے ساتھ آسمان سے آئے تھے، میکائیل علیہ السلام جو آئے تھے، یہ حضور کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد میں دیکھا کہ حضور نماز میں مصروف ہیں، آسمان میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل و میکائیل، آنے سے پہلے میرے حبیب سے تم نے اجازت لے کر آئی تھی؟ عرضدار ہوئے یا اللہ جل شانہ آپ کے محبوب آپ کی نماز میں مصروف تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل و میکائیل، تم گئے تو میرے حکم سے تھے، تم کو چاہیے تھا کہ میرے محبوب کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے، پھر اس سے اجازت لے کر میرے پاس آتے۔ جاؤ پھر واپس زمین پر جاؤ، انتظار کرو میرے محبوب کی نماز ختم ہونے کا اجازت لے کے پھر میرے پاس واپس آنا۔ یہ ہے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نماز کو اللہ جل شانہ دیکھتے رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم۔ اس کی اب دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے میرے محبوب، جب آپ کے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا تو میں ہی تو تھا جو دیکھتے رہتا تھا۔ پھر اس آیت کے آگے کی آیت بتاتی ہے وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے نور کو، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب میں نے آپ کے نور کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے۔ پھر آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے والدین حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی آبا و اجداد اکٹھا ہوئے ہیں وہ نکاح کے ذریعے اکٹھا ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی چیز دور جاہلیت کی شامل نہیں تھی۔ یہ ہے وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اب یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ جو بیگس لے کے پھرتے، بچوں کو چھٹیاں ملتے ہی جمع کر کے لے کے نکلتے، وہ لوگوں کے مجلس میں اگر آپ بیٹھیں گے تو سنیں گے اللہ کا فضل ہے، ہمیں نماز پڑھی، ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم یہ بولتے کئی لوگ ہیں نماز کو نہیں آئے، پھر اوپر آ جاتے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ نے توفیق نہیں دی تھی، وہ بت تراش تھے، نعوذ باللہ، وہاں تک چلے جاتے لوگ، فوری پکڑ لینا ہے لوگوں کو۔ ارے کیا بول رہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب میں نے آپ کے آبا و اجداد کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کے آبا و اجداد میں کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں ہے۔ اگر قرآن میں ذکر آیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر،
تو وہ جو آزر نام آیا ہے وہ حضرت ابراہیم کے چاچا ہیں، والد نہیں ہیں۔ تفسیر پڑھیے اور کہیں آپ شجرا دیکھیں گے تو آزر والد نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ یا تارح آیا ہے۔ عام طور پہ جو اردو میں کہوں گا تے الف رے ہے، تارح یا تے الف رے خ یعنی تارخ، یہ نام آیا ہے حضرت ابراہیم کے والد کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے پیارے میں نے آپ کے نور کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا۔ جب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ تو پھر اس کی تفصیل میں یہ معلوم ہوتا ہے یہ جو سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا اللہ کے حکم سے، یہ سجدہ عبادت نہیں، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانے کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک رہ گیا تھا، وہ سجدہ نہیں کیا۔ وہ اللہ کو ماننے والا تھا مگر اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا تھا۔ ارے اس وقت یہ فرشتے بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، پھر اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس بات نے روک رکھا تھا کہ تو سجدہ کرتا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ عرض گزار ہوا خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی کو اچھالنے پر مٹی نیچے آتی ہے، یہ اس میں گھمنڈ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے فخرج، چل نکل یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دھتکار کر رجیم کہہ کے اس کو بارگاہ خداوندی سے باہر کر دیا۔ تو آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اللہ نے جس کے لیے خوشبختی لکھی ہے وہ میلاد کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد کے جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور میلاد کے مہینے میں درود پاک کی محفلیں سجاتے ہیں، سرکار پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یہی پیغام بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے کہ پھر ان محافل کا انعقاد عمل میں لا کر پھر کیا ہوا، ایک فرق ظاہر ہو گیا کہ موافقین کون ہیں، مخالفین کون ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موافق ہے یعنی حضور کی غلامی میں رہتا ہے، وہ ان مجلسوں کا انعقاد کرتا ہے۔ پھر آفتاب خطابت کی جانب سے ایک میسیج ہمیشہ میلاد کے مہینے میں یہ دیا جاتا ہے، میلاد کے مہینے میں آپ اپنی مجلس، آپ اپنے جلسے، آپ اپنے پروگرام کا ٹائٹل میلاد سے رکھیں، سیرت بیان کریں، سیرت سال بھر بیان کریں۔ اب ان کو سیرت یاد آتی اس موقع پر۔ ارے بھائی میلاد کا موقع ہے، میلاد کے ایام ہے، اب میلاد مصطفیٰ کی بات کرو، سیرت کی بات کر رہے۔ تو پھر میں آپ کو ایک ذہن دیتا ہوں، 15 اگست اور 26 جنوری کو جو جھنڈا چڑھایا جاتا ہے وہ نیشنل فلیگ کی ہوسٹنگ کرنا پڑتا۔ اگر کوئی رولنگ پارٹی کسی اسٹیٹ کا یہ بولے کہ نہیں میری یہاں پر حکومت ہے اس اسٹیٹ میں میرا جھنڈا لگاؤں گا، تو اجازت نہیں رہتی۔ تو میلاد کے مہینے میں میلاد کے نام سے محافل سجائیے، محفلوں میں شامل ہوئیے، شریک ہوئیے۔ حاضرین و سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد مومن تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر آقا کریم جب مقام حجون میں پہنچے، جو لوگ مکہ جا کے آئے ہیں ان کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرتا ہوں میں، مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا، مسجد تنعیم، مسجد عمرہ جس کو کہتے ہیں، مکے سے جب ہم گاڑیوں میں بیٹھتے تو ایک چڑھاؤ کے جیسا آتا جس کو جبل کعبہ کہا جاتا ہے۔
جسٹ مکے سے نکل کے جہاں ڈاؤن میں اترتے ہیں وہ ہے حجون، علاقہ حجون کہلاتا ہے، وہاں پر مستشفیٰ ولادہ وغیرہ مشہور ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی مکے میں رہ کے آیا۔ اس مقام پر حضور حجۃ الوداع میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اے اللہ میرے والدین کی زیارت مجھے عطا فرما۔ آپ بڑے غم زدہ تھے، آپ کے چہرے سے غم ظاہر ہو رہا تھا۔ اللہ کی اجازت آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجون میں آپ تنہا آگے بڑھے۔ جب آپ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کی زیارت کروائی۔ پھر آپ جب واپس آئے تو آپ کے چہرے سے اظہار مسرت ہو رہی تھی، خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ام المومنین پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف لے جا رہے تھے آپ غمزدہ تھے، جب آپ واپس تشریف لائیں تو آپ کے چہرے سے سرور اور ایک خوشی ظاہر ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، آئے عائشہ سنو، جب میں گیا تو اللہ نے میرے لیے میرے والدین کو زندہ کیا، میرے والدین نے مجھ پر ایمان لایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو ان کی اپنی حالت پر لوٹا دیا۔ یہ بات ثابت ہے، اس کو فتاوی الحاوی میں امام جلال الدین سیوطی سے جب حضور کے والدین کے متعلق فتویٰ پوچھا گیا تو امام جلال الدین سیوطی بڑا تفصیلی فتوے میں یہ واقعے کا ذکر کیے ہیں۔ میرا آپ کو بتانا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضور کی خاطر حضور کے والدین کو حیات بخشی، احیاء ہوا ان کے والدین کا، اور پھر حضور کے دست مبارک پر ایمان لائے، پھر وہ لوٹ گئے۔ حاضرین و سامعین، حضرت امام جعفر صادق سے یہودی پوچھنے لگے، اے امام جعفر صادق، آپ اہل بیت میں سے ہیں؟ بولے ہاں۔ آپ کے گھرانے میں علم نبوت ہے؟ بولے ہاں۔ تو بولے دیکھیے میری بینائی نہیں ہے، اندھا تھا وہ یہودی۔ آگے بتاؤں گا وہ آ کے ان سے کیوں پوچھا، وہ نابینا تھا۔ بولا اگر آپ کے گھر میں علم نبوت ہے، آپ کے پاس اگر رسول اللہ کا علم اگر ہے تو میں اندھا ہوں، میری آنکھوں کو بینائی عطا کریے، میں مانوں گا آپ کے پاس علم نبوت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے رضی اللہ عنہ، بولے اگر تو اسی حالت پر زندگی گزار لینا چاہتا ہے تو پھر میں تیرے کو ایشورنس دیتا ہوں اس بات کی کہ بعد میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ وہ بولا نہیں امام جعفر صادق، میں آنکھ کی بینائی چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کی زیارت کروں۔ جب امام، آپ کے میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے ماتھے پر، جب اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ہٹایا، اس کو دنیا نظر آئی۔ دیکھیے اب اس کے بعد وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے امام، اے جعفر صادق رضی اللہ عنہ، میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، آپ کو بھی دیکھ لیا، مگر میں اپنی پچھلی حالت پر اس لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، اس لیے میں پھر پچھلی حالت پر لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا یہ حال ہے، تو پھر آقا کریم کے لیے ان کے والدین کو زندہ کیا گیا، پھر انہوں نے ایمان لایا۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی کے نام میں پڑھوں گا، آپ تھوڑا آہستہ سے آپ بھی ریپیٹ کر لیجئے، اس لیے کہ ایک بات نعرہ تکبیر، فرشتے اگر پوچھیں گے کہ دنیا میں تم اپنے ماں باپ دادا کی بہت تعریف کر لیے، کیا میرے محبوب کے والدین کا بھی کبھی ذکر کیا؟ تو پھر ایک بات ہمارے لیے بنی رہے گی، ہاں اے فرشتوں سنو،
مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کی جانب سے ایک جلسہ خیسر صاحب نے، محمد علی خیسر قادری ایڈوکیٹ صاحب نے اپنے گھر کے سامنے منعقد کیا تھا، اس میں ہم نام پڑھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین پر کیسا ناز تھا سنیے۔ آقا کریم جب بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، غزوہ بدر کے لیے، آقا فرمانے لگے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اشعار پڑھنے لگے کہ میں ایسا نبی کا معنی غیب بتانے والے کے آتے ہیں۔ آقا فرمائے، آقا اس موقع پر رسول کا لفظ استعمال نہیں کیے، نبی کا لفظ استعمال کر کے فرمائے اے صحابیوں سنو، کل جو میں نے بتایا تھا تم کو، میں ایسا نبی ہوں، میں ایسا غیب بتانے والا ہوں، میں ایسی آنے والی بات بتانے والا ہوں جو سوائے سچ کے کچھ نہیں ہوتی۔ پھر آقا فرمائے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ تو حضور کو بھی ناز تھا اپنے والدین پر، اپنے آبا و اجداد پر۔ پھر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد جب پوچھا گیا یا رسول اللہ من انفسکم کا مطلب کیا ہے، یعنی تمہارے پاس بے شک تحقیق تمہارے پاس ایسے رسول تشریف لائے جو تم ہی میں سے ہے۔ تو آقا فرمائے کہ اے علی سنو، مولا علی پوچھے تو فرمائے اے علی سنو، میرا رشتہ ہر رشتے سے افضل ہے۔ جتنے رشتے میرے سے جڑے ہوئے ہیں، ددیالی، ننیالی، سسرالی، جتنے رشتے جڑے ہوئے ہیں، ان سارے رشتوں میں میرا رشتہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد۔ اب یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے حضور اپنے والدین کے نام گننے لگے۔ حضور فرمائے انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن فہر بن غالب بن مالک بن کنانہ بن مزر بن الیاس بن خزیمہ بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان الی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل الرحمن۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضرین و سامعین، آئیے تھوڑی سی توجہ دلا کے پھر میں اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ میلاد کے موقع پہ جو جھنڈے ہم لگاتے ہیں، یہ جھنڈے ہے کہاں سے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم الاصبہانی نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ نے دیکھا کہ آسمان سے ایک جماعت فرشتوں کی اتری، ان کے پاس جھنڈے تھے، اس میں سے ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لگایا گیا، ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگایا گیا، اور ایک جھنڈا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر لگایا گیا۔ یہ بات دلائل النبوہ میں دلیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو جب ہم گھر پہ جھنڈا لگائیں تو پورے یقین کے ساتھ لگانا۔ کیا یقین؟ جھنڈا لگا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جھنڈا لگا کر یہ یقین کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی تشریف آواری ہو جائے گی تو آپ کے نور سے میرا گھر بھی منور ہو جائے گا، میرے گھر کے در و دیوار منور ہو جائیں گے، میرا دل بھی منور ہو جائے گا، میری سماعت بصارت
ہر وہ چیز میری منور ہو جائے گی. یہ عقیدہ رکھ کے جھنڈا لگانا. اور پھر جھنڈے، جنگ بدر میں بھی جھنڈے تھے. اسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. مولا علی کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا تھا. جنگ بدر میں اوس قبیلے کا جھنڈا تھا، خزرج قبیلے کا جھنڈا تھا. اور اس زمانے سے لے کر آج تک جھنڈا کیا ہے؟ جھنڈا ایک قوم کی رہنمائی کرتا، ایک ملت کی رہنمائی کرتا، ایک ملک کے رہنے والوں کی رہنمائی کرتا، ایک پارٹی کی رہنمائی کرتا. تو پھر سنیے، ہماری بھی ایک پارٹی ہے. ہماری پارٹی غوث پاک کی پارٹی، ہماری پارٹی صحابہ کی پارٹی، ہماری پارٹی رسول اللہ کی پارٹی. ہمارا بھی جھنڈا ہے. ہمارا جھنڈا میلاد کا جھنڈا ہے. ہمارا جھنڈا غوث پاک کا جھنڈا ہے. تو دیکھیے، دنیا والوں نے دیش بھکت ہونے کا ثبوت تو دے دیا. 15 اگست کو جھنڈے لگا کر دیش بھکت ہونے کا ثبوت تو دیا. اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہونے کا ثبوت دینا ہے. آپ خوشی سے جھنڈا لگا کے دیکھیے کہ جو وہ جھنڈا لگائے کیا یہ بھی جھنڈا لگائیں گے؟ اگر یہ جھنڈا لگائیں گے تو مرحبا، ورنہ پھر جیسا بانی جامع نظامیہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ان کو خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضور کی ولادت سے شیطان کو بھی خوشی نہیں ہوئی تھی. ایسوں کو ارغام شیطان ہوتا ہے. فرمائے ایسوں کو ارغام شیطان کی بیماری ہوتی. میلاد کا مہینہ آتے ہی میلاد کا جھنڈا کیوں، جلسہ کیوں، جلوس کیوں سوالہ کرتے؟ تو ان کو ارغام شیطان کی بیماری ہوتی. پھر ہمارے لیے بانی جامع نظامیہ نے کیا لکھا؟ ہمارے لیے لکھا کہ یہ عید اور یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرور اہل ایمان ہے. پھر آئیے ہم جس خانوادے سے وابستہ ہے، بحرالعلوم حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو، اپنے متوسلین کو یہ ہدایت کی تھی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک دوسرے سے گلے ملنا، عید میلاد النبی کی مبارکباد دینا، یہ کہتے ہوئے کہ عید الاعیاد مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. اے اللہ ہم کو آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے. مرنے سے پہلے زباں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.